نہیں دیکھ سکے ہیں, کتنی ترقی ہو گئی. لیکن میرا خیال ہے جنات کے وجود کا انکار گورے بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو نظر آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں پہ جنات آئے ہوئے. انڈیا کا جن آیا ہوا کسی بندے کے اوپر ہے بھائی, وہ اسی اسٹائل میں باتیں کر رہا ہے. یعنی یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کو تو کم از کم واسطہ پڑا ہوتا ہے, ایک آدمی کو تو واسطہ پڑا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ہمارے رشتے دار امریکہ میں تھے, ان سے میں نے پوچھا آپ اتنا امریکہ میں رہے, گوروں کے جو سائنسدان ہیں وہ جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. باہر ان کے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں, یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا, اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا, سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ. جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا, اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے, اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل, وہ حضرت دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث ہیں, تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت, یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے, لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا, ان کی تحقیق کرو گے, تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو, ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے. خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں, مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں, لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا, تو مجبوری ہے پھر. تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا, دیکھو ایک بات یاد رکھو, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا, علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, کیونکہ ان کو خود بھی پتا نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے, جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا, یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں, کچھ ہی نہیں ہے. A to Z ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سلیبس ہے, نہ اس کا کوئی نصاب ہے, یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے, اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے, کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان, یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں, عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے, دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے, کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی بھی دکھائی جاتی ہیں, حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے, یہ تو میں بھی مانتا ہوں, یہ تو جادو ہے. لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے, جیب میں کیا ہے, دماغ کیپچر کیا جاتا ہے. اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟ کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا, اس بزرگ نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ, وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو, ٹونا اور مسمرزم, اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟
وہ ایک عامل تھا, بڑے بزرگ بنا ہوا تھا وہ, اس نے میاں بیوی کو نا, میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا, اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں میں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا, کوئی منتر پڑھوائے گا, مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا, حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا, صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیاتی ضبحا پڑھو, والعادیاتی ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا, کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے, قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم نے تو ولادیاتی ضبحا پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ضبحا پڑھ رہے ہیں, اندھیرا کر دیا نا اس کو, پڑھ رہے ہیں ایک دم, اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی, اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے, اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھیں. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے, سوئیاں. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے, یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبتیں دکھانا, یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں, فلاں بزرگ کی خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ, فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے, عورتوں کو پردہ کروائے, لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے, وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے, اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ, لوگوں سے سود چھڑواؤ, لوگوں سے زنا چھڑواؤ, لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو, 4 شادیاں بھی اس میں ایڈ کر لو, اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو, نظر کی حفاظت ہو, ماں باپ کی, چلو نکال لو 4 شادیاں, ماں باپ کی جو ہے وہ, آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ, ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا, اب بھی ہوتا ہے, آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو, ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی, جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے, سوکن پہ ڈالیں گے, دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے, 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ, بہو کو ساس کے خلاف کر دیا, سوکن کو سوکن کے خلاف, اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں, فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے, اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے, اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں, جامعۃ الرشید کے ہیں, بنوری ٹاؤن کے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے, جٹھانی نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں, میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہوں تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے, کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے.
وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں.